بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سارے دوست خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے ایک کلپ کیا تھا، شاید آپ میں سے کسی نے اسے دیکھا ہو، کہ جو اعتراضات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نکاح ہوئی تھی تقریباً 6 سال میں، اور شادی پھر 9 سال میں ہو گئی، تو اس پر جو اعتراضات لوگوں کے تھے، وہ جو اشکالات تھے، اس کا میں نے جواب دیا تھا۔ لیکن پھر سے کچھ اشکالات سامنے آئے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کیوں کی، اس کیوں کی کا جواب دیجیے۔ یہ اشکال سامنے آیا ہے، اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پہلی بھی اس کلپ میں بتایا تھا کہ کسی کی گھریلو معاملات میں آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ جب دونوں جانب راضی تھے تو آپ کو کیا حق ہے کہ اس کے درمیان میں بولو۔ لیکن پھر بھی میں اس کے جوابات دے دیتا ہوں۔ دیکھو بھائیو، جو اعتراضات کرتے ہیں وہ تقریباً 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو یہود و نصارہ، ایک ہندو، اور ایک جو ملحد ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے اعتراضات ہیں۔ اور 5واں قسم مسلمانوں کے ہے، جو دل میں ایک وسوسہ سا آتا ہے، ایک اشکال سا آتا ہے، اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں۔ تو دوستو، بات دراصل یہ ہے کہ یہود اور نصارہ اگر یہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ تو پتہ نہیں یہ اعتراض کیوں کرتے ہیں، وہ خود کو کیوں نہیں دیکھتے، کیونکہ اس کے مذہب میں یہ لوگ تقریباً 3 سال میں بھی ایک دوسرے کی نکاح کر دیتے ہیں۔ ایک لڑکی کے ساتھ 3 سال میں بھی یہ لوگ نکاح جائز سمجھتے ہیں، تو اس کو تو اعتراض کا کوئی حق ہی نہیں ہے، یہود و نصارہ دونوں۔ اور تیسرا قسم ہندو کا ہے، تو ہندو کو بھی اس اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ یہ جو رام جی ہے آپ کے، تو اس نے بھی سیتا کے ساتھ نکاح و شادی تقریباً 6 سال کی عمر میں کی تھی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیوں؟ یہ اعتراض دراصل آپ لوگ خود پر کرتے ہیں۔ اب 4واں قسم، اور وہ ملحدین کا ہے۔ ملحدین وہ بھی اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ میں حیران ہوتا ہوں یہ اعتراض کیوں کرتے، کیونکہ یہ تو فری مائنڈ والے ہیں، یہ تو معاشرے کو، مذہب کو، دین کو، اور یہ جو قیودات ہے، یہ جو پابندیاں ہے، یہ تو ان چیزوں کو مانتی ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ان چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں؟ یہ تو خود کسی قید کا پابند نہیں ہے، یہ تو فریلی مائنڈ والے ہیں، اس کا تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ جو 5واں قسم ہمارے مسلمانوں کا ہے، وہ لوگ جن کا کوئی کام کاج ہے نہیں، جو دین سے دور ہے، اور مطلب مطالعہ بھی نہیں کرتے، اور سارا دن بس فیس بک کو بیٹھ جاتے ہیں اور قسمہ اعتراضات سنتے ہیں، اور پھر دل میں اشکالات و وسواس پیدا ہو جاتے ہیں، کم علمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، ورنہ یہ بھی پیدا نہ ہوتے اگر آپ دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے۔ تو اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ تو دوستو، دراصل بات یہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی اسٹوڈنٹ چاہیے تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی اسٹوڈنٹ چاہیے تھی کہ وہ رات دن اس کے سامنے ہو، تاکہ وہ ان کی تربیت کر سکے، ان کو اپنا علوم ٹرانسفر کر سکے، تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی زیادہ حصہ، زیادہ وقت تک امت کی خدمت کرے، اس کو مستفید کرے علم سے۔ تو اس کے لیے اس کو ایک اسٹوڈنٹ چاہیے تھی جس کا عمر کم ہو، تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہ تسلسل جاری رکھ سکے علم کا، امت کے رہنمائی کا۔ تو اس کے لیے ایک اسٹوڈنٹ چاہیے تھی جس کا عمر بھی کم ہو۔ دوسرے جو امہات المؤمنین تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو دوسری بیویاں تھے، وہ تو چونکہ بڑی عمر کی تھی، اور اس کے حافظہ بھی مطلب بڑی عمر میں حافظہ تو اتنا قوی نہیں ہوتا نا، تو اس کو ایسے اسٹوڈنٹ چاہیے تھے جو رات دن اس کے سامنے ہو، جس کا عمر بھی کم ہو، تاکہ وہ بعد میں کام جاری رکھ سکے۔ تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کم عمر مطلب اسٹوڈنٹ کی ضرورت تھی، اور وہ اس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مبارکہ کی صورت میں ملی۔ اس نے رات دن اس کی تربیت کر دی، اور
یہ صرف بعد میں بھی جو اشکالات آپ کیا تھے اس کا بھی جواب دوں گا. تو اس نے رات دن اس کی تربیت کر دی، اور پھر امت نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی بڑی محدثہ تھی، اور علم میں اس کی اتنی بڑی مہارت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بہت دراز عمر تک اس نے احادیث کی خدمت کی، قرآن کی خدمت کی، اور بڑے صحابہ کرام اس سے علم حاصل کرتے تھے. ایک پردہ درمیان میں لگایا جاتا، اس طرف بڑے صحابہ کرام بیٹھ جاتے تھے اور اس طرف یہ، اور وہ اس کو علم سکھاتی تھی. تو یہ وجہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی کم عمر لڑکی کے ساتھ. تو بس صرف اتنی سی وجہ تھی. اور میری امید یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ جو جواب ہے یہ بالکل تشفی بخش ہوگا. امید ہے کہ آپ کی تسلی اس کے ساتھ ہو گئی ہوگی. ایک اور اشکالات بھی اس کے آتے ہیں کہ یہ صرف علم کے بعد تھی، کیا ایک لڑکی کو مطلب دوسرے کوئی خواہشات نہیں ہوتے؟ اس کا بھی جواب دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر تھی نا وہ 52 سال میں، تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے. اس کے یہ جو بال مبارک تھے سر کے اور داڑھی کے، وہ بالکل کالے تھے، اور جوانی بھرپور تھی، اور حسین تو ایسا تھا، وہ اس طرح ہمارے جو 52 سال میں یا جو بڈھے ہوتے ہیں اس طرح نہیں تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسی جوانی تھی اور ایسے حسن تھا، ایسی اس کی صورت تھی، جو بھی اسے دیکھتا تھا کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اس طرح آدمی تو ہم نے اپنے سارے زندگی میں نہیں دیکھا، اتنا خوبصورت. یہ بھی تھا. تو یہ اشکال بھی نہیں بنتا آپ کا کہ مطلب ایک لڑکی کو جو خواہش ہوتی ہے تو اس کے مطابق تو یہ نہیں تھا، اس طرح بات بھی نہیں تھی. اس کا حسن و جمال اور اس کا مطلب جو بات تھی وہ تو کسی میں بھی نہیں تھی. تو یہ اشکال بھی درست نہیں ہے. پھر جو ایک لڑکی کے ساتھ ایک خاوند کے جو مطلب روزمرہ جو معمولات ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل ایسے معاملات تھے اس کے کہ وہ رہتی دنیا تک سب کے لیے ایک مشعل ہے، سب کے لیے ایک مثال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی زندگی اس کے ساتھ گزاری کہ ہمارے یہ جو آج کل کے جوان ہیں اس سے تو بہت بہتر تھی. وہ اس کو ہر طرح سے خوش کرنے کی باقاعدہ کوشش کرتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا اس کے ساتھ خوش اخلاقی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے. یہ کس چیز کی نشانی ہوتے ہے؟ یہ ایک محبت اور ایک اچھے رشتے کی نشانی ہوتے ہیں. وہ دوڑ بھی لگاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام بھی اس کے ساتھ کرتے تھے، اور اس کو ہر طرح سے خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ خوش تھی. ثابت یہی ہے کہ وہ خوش تھی اور آخر دم تک خوش تھی اس پر. تو میری امید ہے کہ آپ لوگوں کی تشفی ہو گئی ہوگی. یہ جو اشکالات ہیں اس کو دل میں نہ لائے، اور جن کو بھی اگر کوئی اور اشکال آئے، میرے خیال میں یہ تو بالکل بس کافی تھی. جو باتیں میں نے آپ کی بتائی یہ تو بالکل آپ کے لیے تشفی بخش ہو گئی ہوگی. لیکن اگر پھر بھی کسی کے دل میں کچھ آتا ہے تو وہ نیچے کمنٹ میں پھر وہ بات لکھ دے، اس کا جواب بھی انشاءاللہ ہم دیں گے انشاءاللہ العزیز. لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والسلام.